ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی صدف شیئر کر رہی ہیں۔ صدف کہتی ہیں، میں سانگلہ ہل کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تو میری شادی کے بعد میرے ہسبینڈ جو تھے وہ ایک گورنمنٹ ملازم تھے۔ ان کی پوسٹنگ ہو گئی تو ہم لوگوں کو ان کی پوسٹنگ کے بعد کوئٹہ جانا پڑا۔ میری شادی کو اس وقت 6 ماہ ہو چکے تھے۔ جب ہم لوگوں کو کوئٹہ شفٹ ہونا پڑا تو جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو اس وقت میں امید سے تھی، میرے اوپر اللہ کا کرم تھا۔ وہاں پر ابھی ہم لوگوں کو سرکاری کوارٹر نہیں ملا تھا۔ 1-2 ماہ ہم لوگوں کو کسی کرائے کے مکان میں رہنا تھا۔ تو ان دنوں میں میرے ہسبینڈ نے ایک گھر دیکھا۔ وہ گھر جو تھا بہت زیادہ بڑا گھر نہیں تھا، نارمل تھا، لیکن اس گھر میں بہت زیادہ سبزہ تھا، گرینری تھی، پودے تھے، درخت لگے ہوئے تھے باقاعدہ، پورا ایک حصہ ایسا تھا۔ اس گھر کے آس پاس والے دونوں گھر جو تھے وہ خالی تھے۔ وہ گھر ابھی نئے بنے تھے۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ یہ تینوں مکان ہی نئے بنے ہیں، ان میں سے ایک ہم لوگوں نے لے لیا اور رائٹ لیفٹ والے دونوں مکان ابھی خالی تھے۔ ہم لوگ سامان سمیت وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار اکیلے رہنے کا ایکسپیرینس تھا میرا۔ 1-2 دن تو ہم لوگوں کو سامان سیٹ کرنے میں گزر گئے۔ ان 1-2 دنوں میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ اس گھر میں محسوس ہوتا تھا۔ ایک تو مجھے اس گھر میں ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی، اور جب بھی آدھی رات ہوتی تھی تو مجھے سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ آس پاس والے گھر تو خالی ہیں، پھر یہ سرگوشیاں کہاں سے سنائی دیتی ہیں؟ اور پھر میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر بہلا لیا کرتی تھی کہ شاید سامنے والے گھروں سے یہ آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تیسرا دن تھا جب میرے ہسبینڈ جاب پر چلے گئے۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ آج موسم کافی خراب تھا، کالے بادل بنے ہوئے تھے۔ دوپہر میں بھی اس طرح سے منظر تھا جس طرح سے شام ہو چکی ہے۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی تھی۔ کچن کی ایک کھڑکی جو تھی اسی حصے کی طرف کھلتی تھی جس طرف کافی زیادہ درخت بھی تھے۔ اس گھر میں چھت میں جانے کے لیے 2 طرف سے سیڑھیاں بھی تھیں۔ ایک اس طرف جس طرف وہ گھنے درخت اور ساری جھاڑیاں وغیرہ تھی، ادھر سے بھی چھت کے اوپر جایا جا سکتا تھا، اور ایک جو سیڑھیاں تھیں وہ ہم لوگوں کے مین صحن سے جاتی تھیں۔ میں ابھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ایک دم سے کھانا بناتے بناتے میری کھڑکی پر نظر پڑی تو مجھے لگا کہ جس طرح سے باہر سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ ایک کالا سا وجود مجھے نظر آیا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، کافی زیادہ درخت ہیں، تو کوئی شاخوں کے جیسے شیڈوز ہوں گے وہ ہیں۔ میں پھر کھانا بنانے لگی۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسی آواز آئی کہ جس طرح سے کوئی بڑی آہستہ سی آواز میں کوئی مرد بولتا ہے۔ میں پھر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے میں کیا دیکھتی ہوں، باقاعدہ ایک مرد تھا، وہ جھانک کر مجھے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، بہت زیادہ سیاہ رنگت کا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے کپڑے بھی کالے رنگ کے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ تھا بالکل کوئی نوجوان سا لڑکا۔ ایک دم جب میں نے اسے دیکھا میں پیچھے ہٹی اور میں نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ لیا اور میں یہ کہنے لگی کہ باہر کون ہے؟ گیٹ تو میں خود بند کر کے آئی تھی، پھر یہ آدمی کون تھا؟ میں کھڑکی میں جھانک کر دیکھنے کے بجائے کچن سے باہر نکل گئی۔ کچن سے باہر جا کر برآمدہ تھا، برآمدے کے آگے وہ صحن میں جا کر جیسے میں نے کچن کی کھڑکی کی طرف جا کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف گئی تو گیٹ بند تھا۔ تبھی مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے باقاعدہ میرے پیچھے کوئی چل کر آیا ہے۔ پیچھے بھی دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں پھر کچن میں گئی، میں کھانا بنانے لگ گئی۔ میں نے وہ کھڑکی بند کر دی اور کچن کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل پر سوار ہو گیا۔ تبھی تھوڑی دیر گزری، ایک دم سے ایسا لگا کہ 1 سے 2 بار کھڑکی کے اوپر بھی دستک ہوئی ہے۔ اب میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ ایک تو درختوں سے گھرا ہوا گھر
اوپر سے میری کنڈیشن ایسی تھی اور پہلی بار اکیلی رہ رہی تھی۔ میں نے کھانا بنا کر فوراً سے کچن کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر جا کر میں نے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں ٹی وی دیکھ ہی رہی تھی، ایک دم سے باقاعدہ ٹی وی کا سوئچ بورڈ سے جیسے باقاعدہ نیچے گر گیا ہو، وہ لوز بالکل بھی نہیں تھا۔ میں پھر اٹھی اور میں نے ٹی وی آن کیا، سوئچ دیکھا تو سوئچ کافی زیادہ اس میں فکس ہو جاتا تھا۔ پھر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں ٹی وی دیکھ ہی رہی تھی تو باقاعدہ ٹی وی کو آگے سے کسی نے بند کر دیا، جس طرح سے اس کا سوئچ کسی نے پاور آف کیا ہے۔ اب یہ عجیب و غریب کام ہو رہا تھا، مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا۔ آس پاس کے گھر بھی خالی تھے۔ تبھی ایک دم سے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کے صحن میں کوئی آدمی بول رہا ہے، بڑی اونچی آواز میں اور بڑی بھاری اس کی آواز ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر لیا اور میں نے جلدی سے جس طرح سے دوبارہ ٹی وی چلایا اور کوئی ایسا چینل دیکھنے لگی جو اسلامک چینل ہو۔ تبھی مجھے ایک اسلامک چینل مل گیا، اس کے اوپر خانہ کعبہ اور قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوئی تھی۔ میں نے بلند آواز میں وہ لگا دی، میرے دل کو کچھ سکون ہوا۔ اسی طرح سے 1-2 گھنٹے گزر گئے۔ 6:30 بجے کا جب ٹائم ہوا تو میرے ہسبینڈ آ گئے۔ ان کے بائک کی جب میں نے ہارن کی آواز سنی، میں بھاگتی ہوئی گئی اور میں نے گیٹ کھول دیا۔ مجھے اس طرح سے پریشان دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دونوں طرف سے سیڑھیوں سے جا کر چھت کا جائزہ لیا۔ دیواریں خاصی اونچی تھیں اور آس پاس والے دونوں گھر خالی تھے۔ اب وہ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اتنا وہم ہو سکتا ہے، بار بار میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آس پاس سے پوچھتا ہوں، اور مجھے تسلی دینے لگے کہ اللہ خیر کرے گا۔ پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ میری ساس کو یا میری امی کو بلا لیتے ہیں، کیونکہ مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ ہم لوگوں نے گھر بات کی۔ میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں۔ اب اگلے دن امی نے میرے بھائی کے ساتھ آ جانا تھا۔ آج کی رات تھی، موسم جو تھا وہ نارمل تھا، سردیاں نہیں تھیں۔ ہم لوگ کمرے کے دروازے کھول کر ہی سوتے تھے، ابھی پنکھے چلانے کا موسم نہیں آیا تھا۔ ہم دونوں سوئے ہوئے تھے۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے اوپر کسی نے بہت بھاری کوئی چیز پھینکی ہے، یعنی جیسے کوئی چیز ایک دم سے آگے آپ کے اوپر گرتی ہے، تو ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی تو میرے پیروں پر کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ میرے پاؤں کی طرف کوئی بھاری سی چیز گری تھی۔ تو میں دیکھنے لگی تو ایک دم سے نظر پڑی تو ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے میں کوئی آدمی کھڑا تھا، بہت بھاری بھرکم، کافی اونچا اس کا قد تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ بالکل میرے سامنے تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے کمرے میں 0 لائٹ بلب جل رہا تھا، اس کی روشنی میں اس کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ باقاعدہ وہ چلتا چلتا ہم لوگوں کے کمرے کے اندر آیا اور جس طرف میں سوئی ہوئی تھی میری بیڈ سائڈ پر آ کر ایک دم سے غرا کر میری طرف دیکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ شاید میرے دل پر اثر ہو جاتا اور مجھے کچھ ہو جاتا۔ میرے میں جتنی جان تھی میں نے پوری ہمت کے ساتھ اتنی اونچی آواز میں نے چیخ ماری۔ میرے ہسبینڈ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ان کو صرف یہ وہم ہوتا تھا کہ شاید میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہاں پر ابھی ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ بہت ڈرنے لگے کہ بار بار کون نظر آ رہا ہے اتنا بھیانک۔ ہم لوگوں نے وہ ساری رات جاگ کر گزاری۔ بہت ڈر لگتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ درختوں کی شاخوں کو کوئی زور زور سے کھینچتا ہے، درخت ہلنے کی، اور جیسے درختوں کے اوپر کوئی بھاگتا ہے ایسی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اسی رات ساتھ والے گھر میں بلیوں نے بہت شور مچایا، جیسے بلیاں رو رہی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، بہت خوف آ رہا تھا۔ تقریباً فجر کی اذانیں ہو گئیں، ہم لوگ بیٹھے رہے، خوف سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی خوف سے میری طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ میرے پیٹ میں بہت درد شروع ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں بہت روئی۔ میرے ہسبینڈ بار بار سب کو فون کر رہے تھے، سب مجھے فون پر دلاسا دے رہے تھے۔ صبح تقریباً 12:30 پونے 1 بجے تک میری امی اور بھائی پہنچ گئے، میرے ہسبینڈ گھر ہی تھے۔ ہم لوگ صبح ہی کہیں فجر کے بعد جا کر سوئے تھے۔ جب ڈور بیل بجی تو ہم لوگوں کی آنکھ کھلی۔ ہم لوگوں کی حالت دیکھ کر وہ لوگ بھی بہت پریشان ہو گئے۔
امی نے وہاں پر آتے ساتھ کہا، یہ گھر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس گھر میں مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح سے جنات کا بسیرا ہے یا کوئی غیبی مخلوق یہاں پر رہتی ہے۔ تم لوگوں نے دیکھا نہیں اس کے آس پاس والے گھر بھی بالکل سنسان اور ویران ہیں، تم لوگوں کی گلی میں بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، تو تم لوگ یہاں پر کیسے آ گئے؟ جو بھی تھا اب ان کی پوسٹنگ تھی۔ خیر ناشتہ وغیرہ بنایا، تھوڑی دیر کے بعد میرے ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آفس جانا ہوگا، میں شام تک آ جاؤں گا۔ امی بھی گھر تھی، میرے بھائی بھی گھر تھے، میں امی کے پاس بیٹھی رہی، امی کو ساری باتیں بتاتی رہی۔ اللہ کا شکر ہے میری طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اسی طرح سے اس دن کچھ بھی نہیں ہوا، امی بھی تھیں، بھائی بھی تھے، کوئی مجھے ڈر نہیں لگا، نہ ہی مجھے وہ شخص دکھائی دیا، وہ جو بھیانک چہرے والا مجھے کوئی مرد نظر آتا تھا وہ بھی نظر نہیں آیا۔ اگلے دن میرا بھائی واپس چلا گیا، امی میرے پاس ہی تھی۔ آج ہم لوگوں نے کچھ کپڑے وغیرہ دھوئے تھے، تو میں نے امی سے کہا کہ میں چھت پر کپڑے بچھا کر آتی ہوں، کیونکہ اکثر بادل بن جاتے تھے اور کپڑے سوکھتے نہیں تھے۔ میں جیسے چھت پر کپڑے بچھانے کے لیے گئی، دیوار پر بھی کپڑے بچھا ہی رہی تھی، ایک دم سے جس طرح سے میرا کسی نے نام لیا ہو۔ جیسے ہی میں نے بائیں جانب پلٹ کر دیکھا تو ساتھ والے گھر کی دیوار پر جھانکتا ہوا وہی شخص مجھے دکھائی دیا۔ آج میں نے اسے دن کی روشنی میں دیکھا، وہ کتنا خوفناک تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور باقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے وہ دیوار پھلانگ کر میرے بالکل پاس آ گیا، میں اتنی تیزی سے ہر چیز وہیں پر چھوڑ کر نیچے بھاگی۔ ابھی میں 5ویں سیڑھی پر تھی، اس نے مجھے باقاعدہ دھکا دے دیا اور میں منہ کے بل نیچے گری۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اسی ٹائم امی نے میرے ہسبینڈ کو فون کیا، وہ آگے مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ میں 3 دن ہاسپٹلائز رہی، اور انہیں 3 دنوں میں میں امید سے تھی اور وہ امید ختم ہو گئی۔ میں بہت روئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو صاف کہا کہ وہ گھر آفت زدہ ہے، وہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، مجھے وہاں پر واپس نہیں جانا، لیکن سارا سامان وہیں پر تھا۔ امی کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ اس رات بھی بہت زیادہ بلیاں رو رہی تھیں، امی میرے پاس سو رہی تھیں، میرے ہسبینڈ جو تھے اسی کمرے میں ایک چارپائی پر سو رہے تھے۔ تبھی آدھی رات کو ایک دم سے مجھے بہت سخت پیاس لگی۔ میں پانی پینے کے لیے ہمت کر کے اٹھنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے باہر صحن میں کوئی چل پھر رہا ہے، خشک پتوں کے اوپر قدموں کی آہٹ۔ جب میں باہر دیکھنے لگی تو وہی بھیانک شخص تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ خوفناک آوازیں نکال کر ہنس رہا تھا، اور ایک دم سے اس نے کہا کہ یہ بچہ ہم نے لے لیا ہے، باقاعدہ اس نے یہ لفظ بولے۔ میں پھر چیخنے چلانے لگ گئی، امی بھی جاگ گئی۔ اس وقت بھی بلیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ہسبینڈ بھی بہت ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں میری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ اگلے دن ہم لوگ واپس آ گئے، سانگلا ہل واپس آ گئے۔ وہاں پر ایک بزرگ سے جا کر دم کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں جنات نے ہم لوگوں کی اولاد کو ختم کیا تھا۔ وہ گھر ہی ایسا تھا کہ وہاں پر جس مخلوق کا، جن جنات کا بسیرا تھا، وہ آدم خور جنات تھے۔ میں آج بھی وہ وقت جب یاد کرتی ہوں میں بہت روتی ہوں۔ پھر میرے ہسبینڈ جو تھے 1 ماہ وہاں پر وہ اکیلے رہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی پوسٹنگ واپس سانگلا ہل کروا لی۔ آج بھی جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی مجھے کبھی کبھار خواب میں جس طرح سے وہ گھر دکھائی دیتا ہے، جس طرح سے وہی مخلوق نظر آتی ہے، اور وہ مخلوق بھی نظر آتی ہے، وہی بچہ اٹھا کر۔ یہ میری ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ جو بھی ہوا، کبھی بھی جو گھر ویران سنسان ہو اس گھر میں مت جایا کریں۔ آس پاس کے گھروں سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جس گھر میں آپ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں وہ علاقہ یا وہ جگہ کیسی ہے، ورنہ یہ جنات ایسے ایسے نقصان دیتے ہیں کہ انسان کبھی بھی ان کو کور نہیں کر سکتا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ صدف آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔
ہارر اسٹوریز آفیشیل پر بھی میں اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔